انہوں نے گھیر رکھا ہے، یا لوگ جو ہیں وہ افلکٹڈ ہیں بیماریوں میں اور مختلف طریقوں سے، تو وہاں پہ شیطان کی بادشاہی ہے. کیونکہ شیطان جو ہے وہ کبھی بھی کسی کو اچھے طریقے سے نہیں رکھنا چاہتا. وہ لوگوں کو ہمیشہ بیماریوں میں مبتلا رکھتا ہے، پرابلمز میں رکھتا ہے، فکروں میں، اور طرح طرح سے لوگوں کو تنگ کرتا ہے. یہ جو آپ نے کہا کہ فکر میں، ہاں جی، بہت سے لوگ اس دنیا کی فکر میں، اس زندگی کی، اس لائف کی فکر میں بہت دھندے کی یا کام کی یا بزنس کی فکر ہوتی ہے ان کو، اور یہ فکر میں وہ بہت پریشان رہتے ہیں. جی بالکل. اور وہ پریشانی جو ہے وہ بار بار ان کو ستاتی رہتی ہے. بالکل. اور ان کے دل میں سکون نہیں ہوتا ہے، چین نہیں ہوتی ہے، شانتی نہیں ہوتی ہے. جی. اور وہ جو ہوتا ہے، میں یہ مسیح بھائی بہنوں کی بات کر رہا ہوں. بالکل. ہاں جی. اور وہ جو شاید وہ جانتے نہیں ہیں کہ یہ جو ہو رہا ہے کہ ادھر جو ہے کچھ شیطان کی حرکتیں ہیں. جی بالکل. کہ شیطان جو ہے ان کا سکون چھین رہا ہے. کیونکہ ان کا دھیان جو ہے، ان کا فوکس جو ہے وہ خدا کی بادشاہی پہ نہیں ہے، بلکہ دنیا کی بادشاہی پہ یا شیطان کی بادشاہی. بالکل آپ نے سچ کہا. شیطان کی بادشاہی میں یہ سب کچھ ہے، لیکن خدا کی بادشاہی میں اطمینان ہے، پیس ہے، سکون ہے. آدمی کو جب پتہ ہو کہ میں خدا کی بادشاہی میں ہوں، تو اس کے سامنے پہاڑ بھی ہوں، کتنی بھی مشکلات ہوں، کیسے بھی حالات ہوں، وہ ان حالات کا بڑی دلیری کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے. کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کا باپ جو ہے وہ اس کے ساتھ ہے، کوئی سے فکر نہیں ہے. اس لیے اس نے ہم سے وعدہ بھی کیا ہے کہ اپنی ساری فکریں جو ہے وہ مجھ پر ڈال دو، کیونکہ مجھے تمہاری فکر ہے. تو جب ہم اپنی ساری فکریں اس پر ڈال دیتے ہیں تو وہ فکر کرتا ہے. تو آگے دیکھیں گے ہم کہ یہاں پہ ہم نے اب واضح طور پر یہ دیکھ لیا ہے کہ وہ لوگ جو شیطان کی بادشاہی میں ہیں، بدروئیں ان پر قبضہ کر کے رکھتی ہیں، وہ لوگ جو ہیں وہ طرح طرح سے بیماریوں میں مبتلا ہیں. لیکن خدا کی بادشاہی جو ہے وہ لوگوں کو تندرستی دیتی ہے، شفا دیتی ہے، بدروؤں سے آزاد کرتی ہے. اور مسیح خداوند کی اگر آپ دیکھیں ان کی زندگی میں، تو صلیب پر جانے سے پہلے اور بنی نوع انسان کے لیے نجات کا راستہ کھولنے سے پہلے ان کی 3.5 سال جو زندگی تھی وہ لوگوں کو جو بیمار لوگ تھے ان کو شفا دینے میں گزری. جو لوگ اندھے تھے ان کو آنکھیں دیتے تھے، جو گنگے تھے ان کو زبان دیتے تھے، جو بہرے تھے ان کے کان کھول دیتے تھے. وہ لوگ جو مختلف قسم کی شیطانی قوتوں کے اثر میں تھے ان کو آزاد کر دیتے تھے. تو یہ ان کی بادشاہی کا آغاز تھا، ان کی بادشاہی کا سٹارٹ تھا کہ اب یہ بادشاہی جو ہے یہ کنٹینیوز بڑھتی جائے گی. میں چاہوں گا کہ ایک اور حوالہ ہم دیکھیں. اگر میتھیو چیپٹر 9 ورس 35، متی کی انجیل اس کا 9 باب اور اس کی 35 آیت اگر آپ پڑھیں تو. Then Jesus went about all the cities and villages, teaching in their synagogues, preaching the gospel of the kingdom and healing every sickness and every disease among the people. اب یہاں پہ ایک بار پھر دیکھیں کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہاں پہ گلیل میں تھا، جو پہلے ہم نے حوالہ پڑھا تھا وہ کہاں پہ تھا؟ گلیل میں تھا. اب یہاں پہ لکھا ہے اور یسوع سب شہروں اور گاؤں میں پھرتا رہا. مطلب جہاں جہاں بھی وہ جاتا تھا، کسی شہر میں جاتا تھا، کسی گاؤں میں جاتا تھا، اور ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا اور بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرتا. امپورٹنٹ چیز تھی مسیح خداوند کے لیے کہ خدا کی بادشاہی جو ہے اس کی خبر لوگوں تک پہنچائی جائے، لوگوں کو بتایا جائے کہ اب آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب آپ فکر مت کریں، خدا کی بادشاہی زمین پر قائم ہو چکی ہے اور اب یہ بڑھتی جائے گی اور شیطان کی بادشاہی کم ہوتی جائے گی. اور جتنے بھی لوگ وہاں پہ بیمار تھے اور ہر طرح کی کمزوری میں تھے وہ ان کو شفا دیتا تھا. یہ بہت امپورٹنٹ اور بہت پیارا یہ پیسج ہے، کیونکہ ادھر دیکھتے ہیں کہ خدا پاک کے پاس ہر ایک شخص جو آیا، جو بیمار تھا، بدرو میں تھا، مشکل میں تھا، وہ اس کو چھو لیا. بالکل. اس نے آزاد کیا. اس کو فریڈم ملا، اس کو ہیلنگ ملی، اس کو ڈیلیورنس ملا. کوئی بھی ایسا نہیں تھا کہ جو کہ خدا پاک کے پاس آیا اور انہوں نے اسے شفا نہیں دی. اور یہ جو ہے بالکل ایک کلیئر
طریقے سے خدا پاک بتا رہا ہے کہ خدا کی بادشاہی میں کیا ہونا چاہیے. بالکل ہونا چاہیے. جب ہم خدا کی بادشاہی میں آتے ہیں, جب خدا کی حضوری میں آتے ہیں, جو کہ خدا کے پریزنس میں آتے ہیں, بالکل صحیح ہے. in the presence of the Almighty God, when we come there, no sickness, no بالکل وہاں disease, کوئی بیماری نہیں ہے. کوئی بیماری ادھر اس کے سامنے کھڑی نہیں رہ صحیح سکتی. ہے. بالکل. اور مشکلات جو ہوتی ہیں وہ ہم بھول جاتے ہیں. جی بالکل. وہ اپنے ساتھ نہیں ہے. we left it behind. بالکل صحیح بات. کیونکہ we go in the presence of God and we live with God. ہم خدا کے ساتھ رہتے ہیں. بالکل خدا کی بادشاہی. ہاں جی, خدا کی بادشاہی میں. تو اب میں واپس چاہتا ہوں کہ ہم لوکا میں ایک حوالہ بھی ہم دیکھیں. لوک چیپٹر 10. جی. اور یہاں پہ بھی ایگزیکٹلی ہمیں وہی چیز نظر آئے گی کہ کس طرح سے مسیح خداوند کی ایک ہی بات تھی کہ خدا کی بادشاہی جو ہے وہ بڑھ رہی ہے شیطان کی بادشاہی کے خلاف, اور کس طرح سے شیطان جو ہے وہ ہارتا جا رہا ہے اور خدا کی بادشاہی جو ہے وہ اس پر زمین پر قبضہ کرتی جا رہی ہے. تو دیکھیں گے لوک چیپٹر 10 ورس 8. جی. 8 and 9. Whatever city you enter and they receive you, eat such things as are set before you, and heal the sick there, and say to them, the kingdom of God has come near to you. آگے 10 پڑھ لیں. But whatever city you enter and they do not receive you, go out into its streets and say, the very dust of your city which clings to us we wipe off against you. Nevertheless, know this, that the kingdom of God has come near you. میں چاہوں گا کہ میں اسے اردو میں بھی پڑھوں. یہاں پہ 8ویں آیت میں لکھا ہے, اور جس شہر میں داخل ہو اور وہاں کے لوگ تمہیں قبول کریں تو جو کچھ تمہارے سامنے رکھا جائے کھاؤ, اور وہاں کے بیماروں کو اچھا کرو, اور ان سے کہو کہ خدا کی بادشاہی تمہارے نزدیک آ پہنچی ہے. تو یہ مسیحوں کی رسپانسبلٹی ہے, ذمہ داری ہے کہ وہ خدا کے پیغام کو لے کر, خدا کے کلام کو لے کر, مسیح کے پیغام کو لے کر وہ پوری دنیا میں جائیں. اور جہاں جہاں بھی وہ جاتے ہیں وہاں پہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ آپ جہاں بھی جاتے ہیں, جس طریقے سے بھی آپ وہاں پہ رہتے ہیں, جو لوگ آپ کو دیتے ہیں کھائیں آپ, لیکن وہاں کے بیماروں کو اچھا کرو. وہاں پہ خداوند یسوع مسیح کے نام سے دعا کریں, اور وہ لوگ جو بیمار ہیں, پرابلمز میں ہیں, مشکل میں ہیں, ان کے لیے دعا کریں, اور ان سے کہو کہ خدا کی بادشاہی تمہارے نزدیک آ پہنچی ہے. جب ہم بیماروں کو شفا دیتے ہیں, جب ہم بیماروں کے لیے دعا کرتے ہیں, اور جب ہم شیطان کو بھگاتے ہیں, بدروؤں کو نکالتے ہیں, تو اس طرح سے جہاں بھی یہ معجزات ہوتے ہیں وہیں پہ خدا کی بادشاہی جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے. خدا کی بادشاہی وہاں پہ پہنچ جاتی ہے, خدا کی بادشاہی بڑھتی ہے. اور آگے جا کر پھر لکھا ہے کہ ایون اگر لوگ آپ کو قبول نہ بھی کریں, اور اگر وہ لوگ آپ کو وہاں جگہ نہ بھی دے رہے رکنے کے لیے, تو وہاں پہ کیا کریں, اپنے پاؤں کی جو ہے وہ جوتوں کی جو ہے وہ گرد جو ہے, مٹی جو ہے اس کو جھاڑ دیں, اور وہاں پہ یہ بات کا اناؤنسمنٹ کریں کہ ٹھیک ہے جو کچھ آپ نے کیا ہمارے ساتھ, نو پرابلم, لیکن ایک بات یاد رکھو کہ خدا کی بادشاہی جو ہے وہ آ پہنچی ہے یہاں پہ. یہ بالکل کلیئر ہے. بالکل کلیئر ہے کہ ایون اگر شیطان جو ہے وہ کوشش بھی کر رہا ہے کہ آپ کو وہاں پہ منادی نہ کرنے دے, کسی جگہ پر اگر آپ کو روکا جا رہا ہے کہ آپ وہاں پہ خدا کا کلام نہ سنائیں, اگر آپ کو منع کیا جا رہا ہے کہ وہاں پہ آپ خدا کا کلام نہ پہنچائیں, لیکن اس کے باوجود بھی ایک بات یاد رکھیں کہ خدا کی بادشاہی وہاں پہ پہنچ چکی ہے, کیونکہ خدا کوئی نہ کوئی اور طریقہ وہاں پہ کر سکتا ہے. کسی بھی طریقے سے خدا کی بادشاہی کی اناؤنسمنٹ وہاں پہ کر سکتا ہے, کسی بھی طریقے سے اپنا پیغام پہنچا سکتا ہے. تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے یہ بات واضح طور پر بتائی ہے کہ خدا کی بادشاہی جو ہے وہ سب جگہ پہ آ پہنچی ہے. اب میں چاہوں گا کہ ہم واپس جو ہے وہ میتھیو میں جائیں اور وہاں پہ دیکھیں کہ میتھیو چیپٹر 6 جو ہے, تو ہماری دوسری بڑی خواہش جو ہے وہ کیا ہونی چاہیے جب ہم دعا کرتے ہیں. پہلی یہ کہ خدا کا نام جو ہے وہ پاک مانا جائے, اور دوسری بڑی خواہش یہ ہونی چاہیے کہ خدا کی بادشاہی جو ہے وہ آئے. تو ہماری دعائیں جو ہیں وہ اس بات کی طرف ڈائریکٹڈ ہونی چاہیے کہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو بیماروں کے لیے دعا کریں, بدروؤں کو نکالیں, مشکل میں جو لوگ ہیں ان کو شفا بخشیں. اس طرح سے خدا کی بادشاہی بڑھتی ہے. اور یہ صرف دعا نہیں ہے بلکہ ہمیں پریکٹیکل بھی کرنا چاہیے, تبھی خدا کی بادشاہی بڑھتی ہے. آمین. Praise God. Praise God. Thank you, brother. یہ بہت
अच्छी तालीम हमें मिली आज खुदा के बादशाही के बारे में, और उम्मीद है कि नाज़रीन को भी बहुत बरकत मिली इससे। थैंक यू ब्रदर। थैंक यू। दोस्तों, खुदा की बादशाही में सिकनेस नहीं है, बीमारी नहीं है। खुदा की बादशाही में शैतान आपके ऊपर कब्ज़ा नहीं कर सकता। खुदा की बादशाही में जो लोग बदरूहों से फंसे हुए हैं, वो उनको छुटकारा मिलता है। खुदा की बादशाही में सुकून है, शांति है, शिफा है। खुदा की बादशाही में झगड़े नहीं हैं, उधर पीस है। खुदा की बादशाही में डिसयूनिटी नहीं है, यूनिटी है। आपके घर में क्या है? आप अपना घर में देखें आज, उधर खुदा की बादशाही है या शैतान की बादशाही है? अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, आपको खुदा की बादशाही की ज़रूरत है अपने घर में, अपनी खुद की ज़िंदगी में, तो फिर खुदा के ऊपर पुकारें, वो आपको जवाब देगा। उसके आगे आएँ, उसकी हजूरी में आएँ, रोएं, कहें खुदा पाक तू मुझे माफ़ कर, तू मेरी फैमिली को, मेरे ख़ानदान को माफ़ कर, और तेरी बादशाही यहाँ आ जाए। Thy kingdom come, thy will be done। खुदा के सामने आए आप, क्योंकि जब खुदा पाक की बादशाही आपके घर में आएगी, आपकी अपनी ज़िंदगी में आएगी, आपको सुकून मिलेगा, शांति मिलेगा, और वहाँ पे झगड़े नहीं होंगे। हस्बैंड वाइफ में भी झगड़े नहीं होंगे, बच्चे और पेरेंट्स में, माँ बाप में और बच्चों में, उधर भी यूनिटी होगी, एकता होगी, वननेस। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आप जब मसीह हैं, आप जब मसीह भाई बहन हैं, और आपका बाप जो है खुदा पाक है, और आप खुदा पाक के सामने आते हैं, वो आपकी दुआओं को सुनेगा, आपकी पुकार को सुनेगा, आपके आंसू को सुनेगा। कभी कभी आप ऐसे मुश्किल में हैं कि आप दुआ नहीं कर सकते, सिर्फ आपके आंसू आ रहे हैं। दोस्तों, आपके आंसू जो है खुदा देखता है। खुदा पाक यीशु मसीह जो है, वो आपके आंसुओं को देखेगा, और वो आपके दिलों की जो ख्वाहिश जो है, सच्ची ख्वाहिश, वो उसको कबूल करेगा, वो उसका जवाब देगा। दोस्तों, आप जहाँ भी हैं, जिधर भी हैं, आ जाएं, खुदा के करीब आ जाएं। खुदा आपको और आपकी फैमिली को बड़ी बरकत दे, ये हमारी दुआ है। जिधर भी हैं, जहाँ भी हैं, खुदा आपको और आपकी फैमिली की ज़िंदगी को मौजज़ात से भर दे हमेशा। आमीन। आपको मौका मिले, वक्त मिले, तो आप हमें खत भेजें, ईमेल्स भेजें। हमारा एड्रेस स्क्रीन पर है। हमें बड़ी खुशी होती है जब हमें आपके खत और ईमेल्स मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आमीन। ब्रदर, थैंक यू सो मच।